کہ ایک ایسا حصہ کہ جو شاید کچھ کم معروف ہے وہ امام کی دعاؤں سے متعلق ہے۔ صحیفہ سجادی، امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں تو معروف ہیں، مولا کائنات کی بھی دعائیں، دعائے صبا، دعائے کمیل، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، لیکن امام صادق علیہ السلام کی دعائیں ایک پورا چیپٹر ہے مستقل کہ امام صادق علیہ السلام نے کون سی دعائیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو وہ معروف ترین دعا ہے کہ جو ہم تعقیبات نماز عشاء میں پڑھتے ہیں، دعائے رزق جسے کہتے ہیں، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلبہ البلدان فانا فیما انا طالب کالحیران لا ادری فی سہل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر وعلی یدی من ومن قبل من وقد علمت ان علمہ عندک واسبابہ بیدک۔ اس کا ترجمہ میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ پروردگار میں نہیں جانتا کہ تو نے میرے رزق کا مقام کہاں رکھا ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام دعا ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تو نے میرے رزق کا مقام کہاں رکھا ہوا ہے۔ افی ساحل ہوا ام فی جبل، تو نے کسی وادی میں رکھا ہوا ہے کہ پہاڑوں پہ رکھا ہوا ہے۔ امام 14 سال پہلے بتلا رہے ہیں کہ پہاڑ پر بھی رزق حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو نے آسمانوں میں رکھا ہے، زمین میں رکھا ہے، سمندر میں رکھا ہے، خشکی میں رکھا ہے، میں نہیں جانتا۔ وقد علمت ان علمہ عندک، پورا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا، کچھ آگے جانا ہے بہت، تو وقد علمت ان علمہ عندک، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، اتنا علم رکھتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس موجود ہے کہ تو نے میرا رزق کہاں رکھا ہے۔ وانت الذی تقسمہ بلطفک، اور تو اپنے لطف و کرم سے اسے تقسیم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے فصلی علی محمد وآلہ، تو بس محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما۔ یہ میں دعا کا ادب سکھلایا گیا کہ دعا کے آغاز میں، درمیان میں، اختتام پر اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجا جائے، دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ درود بھیجنے کے بعد وجعل یا رب رزقک لی واسعا، پھر چند دعائیں ارشاد فرمائی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس مرحلے تک سوچ سکتے ہیں کہ پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما، اتنی ہماری سوچ ہے۔ آپ کو اور بھی کہیں جو دعائیں مل جائیں گی اس میں یہیں تک ملے گا، اس سے آگے نہیں ملے گا۔ وجعل یا رب رزقک لی واسعا، پروردگار رزقک لی، پروردگار تو اپنا رزق، یعنی یہ میری ملکیت نہیں ہے اور میری حیثیت اور اوقات نہیں کہ مجھے مل سکے، رزقک لی، جو تیری جانب سے عطا ہو رہا ہے میرے لیے، لی واسعا، اس میں وسعت عطا فرما، ومطلبہ سہلا، اور اسے حاصل کرنا میرے لیے آسان قرار دے دے، سبحان اللہ، وما اخذہ قریبا، اور جہاں سے میں اسے حاصل کر رہا ہوں اس مقام کو قریب کر دے، یہ نہ ہو کہ مجھے بہت دور جانا پڑے کہیں پر، کیونکہ پہلے ارشاد فرمایا فاجول فی طلبہ البلدان، کہ میں تو شہر و دیار کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں سے مجھے رزق مل جائے، تو پروردگار تو اس رزق کو میرے لیے قریب قرار دے، وما اخذہ قریبا۔ اس کے بعد ایک عجیب بات ہے، ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا، اور مجھے ایسے کام میں مصروف نہ کر دینا جس میں تو نے میرا رزق لکھا ہوا نہیں ہے۔ کبھی انسان ایسے کام میں اپنا کیریئر شروع کر دیتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے رزق نہیں لکھا ہوا، تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دعا مانگو کہ مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر دینا کہ جہاں تو نے میرا رزق نہیں لکھا ہوا۔ کیوں؟ فإنک غنی عن عذابی وأنا فقیر إلی رحمتک، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، یہ بھی ایک طرح کی مشکل ہے کہ کسی ایسی جگہ پر مبتلا ہو جائے انسان کے جہاں پر وہ بہت کوشش کر لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد، یہی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کورس کیا 1 سال 2 سال 4 سال، اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، معاملہ وہ جو لسٹ تھی وہ لسٹ تو چینج ہو گئی، نہیں نا؟ تب وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی نعوذ باللہ اس میں ان کا کوئی قصور تھا، لیکن یہ کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو کہ پروردگار تو مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جہاں تو نے میرے نصیب میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ فإنک غنی عن عذابی، کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، وأنا فقیر إلی رحمتک، لیکن میں تیری رحمت کا فقیر ہوں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، یہ امام صادق علیہ السلام یا ان کے آباء و اجداد یا ان کی آل اطہار، اس کے علاوہ کوئی ایسی دعا بتا نہیں سکتا۔